السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا بامرأة ابنہ وبنی اولادہ لقولہ تعالی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، وذکر الاسلاب لاسقاط اعتبار التبنی لا لإحلال حلیلة الابن من الرضاعة ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔ جی، فصل چل رہی ہے محرمات کی کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آج جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں ولا بامرأۃ ابنہ و بنی اولادہ، نہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے بیٹے کی اولاد سے، ٹھیک ہے، نہ اپنی اولاد کی اولاد تو مطلب پوتے وغیرہ، پوتیوں سے، تو گویا کہ پوتیوں سے نہیں بلکہ پوتے کی بیوی سے۔ ولا بامرأۃ ابنہ، نہ اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی نہ بہو سے نکاح کر سکتا ہے، و بنی اولادہ، اور نہ اپنے بیٹے کی بہو سے۔ تو بیٹے کی بہو کون ہوگی؟ پوتے کی بیوی، تو وہ بنی اولادہ، ان دونوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے آپ نیچے تک چلے جائیں، پوتا پھر پر پوتا وغیرہ وغیرہ، ان تمام سے نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، حرمت علیکم کے تحت داخل ہے۔ وحلائل، حلائل حلیلہ کی جمع ہے، عورت کو کہتے ہیں، زوجہ کو کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عورت مطلب بیوی، عورت بمعنی بیوی کا ہے یہاں پر، مطلق نہیں۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، کہ اپنے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، الذین من اصلابکم، وہ جو تمہاری پشت سے ہیں، تمہاری نسب سے ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں، ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے اس لفظ پر کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ ان بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے جو تمہاری پشت سے ہیں۔ صلب، اصلاب صلب کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو کہتے ہیں، مراد اس سے نسل ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی نسل ہو جو۔ تو کہتے ہیں کہ جو تمہاری پشتوں سے ہو، مطلب تمہاری اپنی اولاد کی بیویاں ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پوتا ہوتا ہے، پوتے کی بیوی، تو پوتا اپنی پشت سے تو نہیں ہوتا بلکہ وہ تو بیٹے کی پشت سے ہوتا ہے، لہٰذا پھر تو اس آیت کے مطابق تو کیا ہونا چاہیے؟ پوتے کی بیوی سے نکاح جائز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو پشت سے نہیں ہے۔ لفظ اسلاب پر اعتراض ہے، اشکال ہے۔ اسی طریقے سے جو اگر رضاعت ہے، نسبی تعلق نہیں ہے لیکن رضاعت سے ہے، کہ جو رضاعی بیٹا بنتا ہے پھر اس کی بیوی سے بھی نکاح جائز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی صلب سے نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت مبارکہ ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یہ جو اسلاب کی قید ہے، صلب کی قید ہے، یہ صرف اور صرف متبنہ بیٹے کو خارج کرنے کے لیے، یعنی منہ بولا بیٹا، ٹھیک ہے جی، جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا، متبنہ بنا دیا، تو اس کی بیوی کو خارج کرنے کے لیے کہ اس کی بیوی سے نکاح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ باقی سب کی حرمتیں اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ اپنے بیٹے کی بیوی سے بھی، جیسے وہ بھی اسی کا تحت داخل ہے کیونکہ وہ بھی بیٹا ہے، بیٹا ہونے کی اولاد کی وجہ سے۔ اور رہی بات رضاعت کی، تو اس پر نص بھی وارد ہے، اور پھر یہ کہ اصول اور ضابطہ جو حدیث مبارکہ سے ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، تو وہ اپنے اپنے ضابطے کے مطابق وہ کیا ہیں؟ درست ہے۔ تو گویا کہ اسلاب کی قید صرف اور صرف کس کو خارج کرنے کے لیے ہے؟ متبنہ بیٹے کو خارج کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں ولا بامرأۃ ابی ہے، نہ آدمی اپنے نہیں بلکہ ولا بامرأۃ ابنہ ہی، نہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، وہ بنی اولادہ ہی، اور نہ ہی اپنی اولاد کی
نہ ہی اپنی اولاد کے بیٹے کی بیوی سے، امرا کے تحت داخل ہے، ای امرات بنی اولادی، نہیں اپنی اولاد کے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، لقوله تعالی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم ای حرمت علیکم، یعنی تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم جو تمہاری نسل سے ہیں۔ ذکر الاسلاب لاسقاط اعتبار تبنی، کہتے ہیں کہ اسلاب کا ذکر کیا کس کو ساقط کرنے کے لیے؟ متبنہ کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے کہ اس کی بیوی کی جو ہے حرمت نہیں ہوگی، لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاعۃ، نہ کہ حلال کرنے کے لیے اپنے رضائی بیٹے کی بیوی کو، یعنی رضائی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے قید نہیں لگائی، بلکہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف تبنہ کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے لگائی ہے، ٹھیک۔ ولا بأمہ من الرضاعۃ ولا بأختہ، کہتے ہیں نہیں تو رضائی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے، ولا بأختہ من الرضاعۃ، اور نہ ہی رضائی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ منصوص علیہ ہیں، ان پر بھی نص وارد ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، ارضاع دودھ پلائی کا رشتہ جو کہتے ہیں اس کو رضاعت کہتے ہیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت سے ہوں تو ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو ان پر یہ نص وارد ہو گیا، دوسرا یہ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اصول اور ضابطہ حدیث مبارکہ کہ یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، کئی سارے مسائل میں آپ کو یہ کام آئے گا، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت بھی ہر اس چیز کو حرام قرار دیتی ہے جو نسب حرام قرار دیتا ہے، لہٰذا تمام کے تمام وہ رشتے جو محرمات کے ہیں نسبی میں، اسی طریقے سے وہی تمام کے تمام رشتے رضاعت میں بھی کیا ہوں گے؟ حرام کے ہوں گے۔ یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے ولا بأمہ من الرضاعۃ ولا بأختہ، نہ ہی رضائی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے اور نہ ہی اپنی رضائی بہن سے، لقولہ تعالی وأمہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وأخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت سے ہیں تو ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ اور حدیث مبارکہ کی وجہ سے بھی وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، کہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب سے حرام ہوتی ہیں۔ آخری بات آج کے سبق کے حوالے سے کہ ولا يجمع بین اختین نکاحا ولا بملک یمین وطیا، کہ نہ ہی دو بہنوں کو جمع کرے ایک نکاح میں اور نہ ہی ملک یمین میں باعتبار وطی کے۔ یہاں آپ پہلے یہ حکم بھی جو ہے وہ نص ہے، نص سے ثابت ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، وہ یہ کہ قرآن کریم میں آیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ یہ کہ تم جمع، یعنی تم پر یہ بھی حرام کیا کہ تم دو بہنوں کو کیا کرو؟ ایک نکاح میں یعنی جمع کرو، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو بس وہ اپنے پانی کو یعنی نطفے کو جمع نہ کرے دو بہنوں کے رحم میں۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر دو ایسی خواتین کو جو آپس میں محرم بنتی ہوں، یعنی خالہ بھانجی کو، ٹھیک ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے بقیہ جتنے بھی رشتے ہیں، کوئی دو ایسی خواتین کو نکاح میں جمع کرنا، یعنی ایک ہی شخص دونوں ایسی عورتوں سے نکاح کر لے کہ وہ دونوں عورتیں آپس میں محرم بنتی ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس اصول کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیں کہ ہر ایسی دو عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے کہ اگر ان دو عورتوں میں سے کسی ایک کو مرد تصور کر لیں، دوسری کو عورت تصور کریں، ایک کو مرد تصور کر لیں تو ان دونوں کا آپس میں نکاح کرنا جائز نہ ہو۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ دونوں آپس میں محرم بنتی ہوں تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تفصیل آپ کے سامنے آتی رہے گی، یہاں صرف بہنوں کا تذکرہ ہے تو ان دو کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، نص سے ثابت ہے ان تجمعوا بین الاختین۔ ایک بات، دوسرا ملک یمین کے طور پر بھی، ملک یمین میں بطور وطی کے بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ملک یمین کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دو بہنوں کا مالک ہو گیا، یعنی وہ باندیاں تھیں، اس نے وہ دونوں خرید لی، دونوں بہنیں تھیں، یہ تو منع نہیں ہے ملک یمین میں جمع کرنا، لیکن چونکہ آقا اور مولا کے لیے اپنی باندی سے وطی کرنا جائز ہوتا ہے تو اس مولا اور آقا کے لیے ان دونوں سے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک سا کرے گا تو پھر دوسرے کے لیے حرام رہے گا، تو لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ نہ تو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح ہو سکتا ہے، نہ ہی دو بہنوں کو بیک وقت ملک یمین باعتبار وطی کا جمع کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سے اگر وطی کرے گا دوسری سے پھر جائز نہیں ہوگا۔ جی اسی طریقے سے
دو بہنوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. دیکھیے ولا یجمع بین اختین نکاحا، نہیں نکاح کے طور پر جمع کر سکتا ہے دو بہنوں کو، ولا بملک یمین، اور نہ ملک یمین کے طور پر، وطین، بے اعتبار وتی کے، یعنی ویسے جمع کرنا جائز ہے یاد رکھیے گا، لیکن بے اعتبار وتی کا جمع کرنا جائز نہیں، مطلب ایک ملکیت میں ہو اور وتی بھی دونوں سے ہو. لقولی تعالی وان تجمعوا بین الاختین، ایک تو قرآن کریم کی آیت آ گئی نکاح کے اعتبار سے جمع کرو، وان تجمعوا بین الاختین یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کی، ای حرمت علیکم، تم پر یہ حرام ہے. ولقولی علیہ الصلوۃ والسلام من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلا یجمعن ماءہ، پس وہ ہرگز جمع نہ کرے اپنے پانی کو، یعنی اپنے نطفے کو، مادہ منویہ کو، فی رحم اختین، دو بہنوں کے رحم میں. واللہ تعالی اعلم بالصواب، علمہ اتم واحکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.